ہر امپلائی اس کے اندر ایک پرزہ ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یہی ایک کی ہے نوکری کی کہ آپ اپنے امپلائر کو اپنا محتاج کیسے بنا سکتے ہیں. طریقہ یہی ہے کہ امپلائی اگر یہ کر لے کہ جو میرا کام ہے وہ تو میں نے کرنا ہے، میں اس کا کام بھی کروں ساتھ. ہاں جی. پھر اس کو ہر سال دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ترقی مل رہی ہوتی ہے. جس حد تک آپ نے کوشش کی ہے تو میں اپنا 100% دیتا ہوں، 110% دیتا ہوں، اور سیٹھ کے پاس جاتا ہوں تو سیٹھ کہتا ہے کہ نہیں بھائی تیرا جو 100% ہے میری کیٹیگری کے حساب سے، میرے اسکیل کے حساب سے 60% سے اوپر نہیں ہے. تو 40% پہلے لیس میں ہے، تو ابھی میرے سے کوئی پریولیج نہ مانگ، تو میرے سے کوئی اپ گریڈیشن نہ مانگ، تو میرے سے کوئی بونس نہ مانگ. وہ تو میں تیرے پہ احسان کر رہا ہوں کہ تو 60% پہ کام کر رہا ہے، تو پھر بھی میں نے تجھے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، تو نوکری بچا، چپ کر کے بیٹھ کے کام کر. میں بھاگا شیخ کے پاس جاتا ہوں، اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب وہ آپ نے کوئی وظیفہ بھی دیا تھا اور آپ نے ساتھ کہا تھا کہ کمٹمنٹ کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈلی کام بھی کرنا. تو میں کام بھی کر رہا تھا، اپنی طرف سے اپنا 100% بھی دے رہا تھا، لیکن جو سیٹ ہے اس نے تو مجھے چنڈی کرا دیا. اس نے کہا کہ بھائی تو کام نہیں کر رہا، تیرا کام جو ہے میرے حساب سے، میرے اسکیل سے ٹھیک نہیں ہے، اور شیخ جی آپ کے وظیفے بھی کام نہیں کر رہے. تو شیخ جی کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ایکچولی تم کمٹمنٹ کے ساتھ یہ چیز نہیں پڑھ رہے ہو. اب جس کے گھر میں دانے نہیں ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کمٹمنٹ کے ساتھ نہ پڑھ رہا ہو اور وہ اس میں ڈنڈی مار رہا ہو، جو لائف لائن پہ اپنی بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ کمٹمنٹ نہ ہو؟ کس طرح سے ممکن ہے؟ یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی آپ کو قبولیت کی گھڑی نہیں آئی. یار میرے گھر میں دانے نہیں ہیں اور قبولیت کی گھڑی نہیں آئی تو یہ بھی بڑا میں کنفیوز ہو جاؤں گا اس معاملے پہ کہ یار کیا سچویشن بنے گی، کیسے ہوگا. اور پھر مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے لیکچرز کے اندر کہ جناب وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں جو بات، آپ کے دلوں کے حال جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن جب میں شیخ صاحب کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسپیلنگ مسٹیکس پہ بھی ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں دعا کا، کہ یار سیکوینس ٹھیک نہیں تھا تمہارا اس لیے ڈسکوالیفائی. تو دلوں کا حال جاننا اور یہ والی چیزیں، یہ کوئی کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ سیٹھ اور شیخ کی جو کنفیوژن ہے آج اس کو ہم ریزالو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم نے دوبارہ سے زحمت دی ہے ہمارے بہت ہی محترم قبلہ سید سرفراز احمد شاہ صاحب کو کہ سر اے مسئلہ ساڈا حل کراؤ. سر السلام علیکم. سر وعلیکم کیسے السلام. مزاج سر؟ جی اللہ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تمہید زیادہ لمبی ہو گئی لیکن بہت دکھی سٹوری ہے اور میری نہیں ہے، سب کی ہے. سر مجھے کچھ بتائیں کہ یہ کدھر جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان صاحب آپ نے کمال کا ایک ایشو چھیڑا ہے اور اسے چھیڑا جانا چاہیے تھا بہت جی پہلے. یہ سب امپلائرز اور امپلائیز کی ایک ہی کہانی چلتی ہے، ایک ہی رویے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر میں سیٹھ کا ویو پوائنٹ آپ سے بتاؤں، وہ شاید اسے اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاتا اپنے امپلائیز کے سامنے کہ میرا جو کام ہے ایک بڑا اسکیل کا ہے. ہر امپلائی اس کے اندر ایک پرزہ ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یہ صحیح ہے کہ کسی بھی مشین کا اگر ایک بھی پرزہ کام نہ کرے تو مشین نہیں چل پاتی. یہاں تک تو اس امپلائی کی اہمیت بالکل مسلمہ. ٹرو. لیکن سیٹھ کے پاس آؤٹ پٹ جا رہی ہے پوری مشین کی ایز اے ہول، جس میں ہر امپلائی ایک پرزے کے طور پہ کام کر رہا ہے. وہ اس مشین کی جو اوور آل آؤٹ پٹ ہے اس کو دیکھ کے پروریٹا بیسس پہ ہر پرزے کی کنٹریبیوشن کو کیلکولیٹ کیے ہوئے ہے ذہن میں. ٹرو. تو جب کوئی امپلائی اس کے پاس جاتا ہے یہ کہنے کے ساتھ میں نے تو اپنا 100% دیا، ٹٹیری کی طرح آسمان کو اپنے پاؤں سے سنبھالا ہوا ہے، واہ، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بات تمہاری درست نہیں ہے.
تمہارا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے، یقیناً ہے، لیکن وہ اتنے پرسنٹ ہے اور اس کے لیے میں تمہیں پہلے سے پے کر رہا ہوں. اب امپلائی کس طرح سے اس سیٹ پر قبضہ کر سکتا ہے؟ ارے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہی ایک کی ہے نوکری کی کہ آپ اپنے امپلائر کو اپنا محتاج کیسے بنا سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اس کے حصے کا کام بھی اپنے پاس لے لیں، اور اپنے حصے کا کام تو کر ہی رہے ہیں، پارٹ آف ہز شیئر آف ورک وہ بھی آپ اپنے پاس کھینچ لیں. اور جب آپ کام کرتے ہیں اس کو پھر آپ کی کنٹریبیوشن بہت بڑی دکھائی دیتی ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ایز این امپلائی رہے بجائے امپلائر کے. اوئے اچھا. تو اس کو قبضے میں لینے کا طریقہ یہی ہے کہ امپلائی اگر یہ کر لے کہ جو میرا کام ہے وہ تو میں نے کرنا ہے، میں اس کا کام بھی کروں. ساتھ. ہاں جی. جو ماتحت اپنے افسر کے حصے کا بھی کام کرنے لگ جائے، سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے افسر کو اپنا محتاج بنا لیا. یہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان سہل انگیز ہے، آسان راستہ ڈھونڈتا ہے. تو جب کسی کو کمفرٹ مل جائے اور والنٹیرلی کوئی اسے کمفرٹ پہنچا دے بغیر کوئی ڈیمانڈ کیے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ وہاں تک لے آئے گا اپنے باس کو یا اپنے امپلائر کو کہ جس دن وہ روٹھ کے گھر بیٹھا اس کے گھر آ کے منا کے لے جائے گا. ارے یہ اس کے اندر کی نوٹ ہے اس کا. دس از دا کی. زبردست. اب آپ امپلائی کی اینگل سے دیکھ لیجئے. امپلائی، کوئی بھی امپلائی ہوگا نیک نیتی سے کام کرے گا، کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرے گا. جہاں انسان سے ایک غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی وہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ امپلائی یہ سوچے کہ میں نے فورس کرنا ہے اپنے باس کو یا اپنے امپلائر کو کہ وہ مجھے میکسیمم دینے پہ مجبور ہو جائے. ارے تو جب وہ اس اینگل سے کام کرتا ہے تو پھر اس کو ہر سال دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ترقی مل رہی ہوتی ہے. ایک اور میں نے دیکھا جو میرا ذاتی تجربہ ہے، مجھے اس آنے والی جولائی میں 59 ایئرس جاب کے ہو جائیں گے. اور وہ تو ہمارا تو جو پیشہ آبا ہے وہی غلامی ہے. تو کئی نسلوں سے غلام ابن غلام چلے آ رہے ہیں. ان 59 ایئرز میں، بلکہ 58 اینڈ اے ہاف ایئرز میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دو کام کر لیجئے. ایک تو اپنے سے سینئر کا حصے کا کام بھی آپ خود کر لیجئے. اوکے. اور دوسرا، بجائے مانگنے کے فورس کیجئے اس کو تھرو یور ورک